بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گیس، یہ R600 گیس والا کمپریسر ہے۔ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے R600، اور یہ اوپر یہ نشان جو نظر آ رہا ہے آپ کو شعلے والا، جس پہ یہ نشان ہے اس میں جو گیس ڈلے گی وہ R600 ڈلے گی۔ اس کا مسئلہ جو یہ تھا، اس کی پن وال جو تھی یہ ٹوٹی ہوئی تھی، یہاں سے اس کی گیس جو ہے لیک ہو گئی تھی۔ ابھی ہمیں اس کی جو پن وال ہے وہ دوسری لگائیں گے، یہ پن وال بالکل بھی نہیں لگائیں گے، اور دوسری پن لگانی ہے۔ یہ میں نے پن لگا دیا، پن لگا کے اچھی طریقے سے اس کو ٹانگے لگا لیے۔ اس کے بعد پھر اس کو ویکیوم پہ لگانا ہے، 10 سے 15 منٹ اس کو ویکیوم کرنا ہے۔ ابھی میں نے اس کو ویکیوم پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ لو پریشر سے اس کو ویکیوم کرنا ہے، 15-20 منٹ اس کو لازمی ویکیوم کرنا ہے، اور اس کا احتیاط بہت اچھی طریقے کرنا ہے۔ اور کھلی فضا پہ اس کی گیس جو ہے وہ ریچارج کرنی ہے۔ جب گیس ضائع کرنی ہو تو وہ بھی کمرے کے اندر، بند کمرے میں بالکل بھی اس کی گیس ضائع نہیں کرنی، کیونکہ یہ گیس جو ہے آگ پکڑنے والی گیس ہوتی ہے۔ اس کا احتیاط بالکل لازمی کیا کریں آپ، باہر کمرے سے باہر اس کی گیس جو ہے وہ ضائع کریں، اور ریچارج بھی کرنی ہے، وہ بھی باہر کی طرف کا باہر ہو، کمرے کے اندر بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور چولہا وغیرہ گھر میں جسے ہو وہ بالکل بھی نہیں جلانا، نہ وہ سگریٹ جلانی ہے، تو یہ آگ پکڑنے والی گیس ہوتی ہے، تو گھر کے اندر یہ آگ پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اس کا احتیاط لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ خطرناک گیس ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو ویکیوم ہے بالکل ہو گیا ہے۔ اس کی جو گیس جب ڈالنا ہو تو سلنڈر کو الٹا کرنا ہے، لکوڈ اس میں ڈالنی ہے، اس میں پریشر نہیں ڈالنا، لکوڈ ڈالنی ہے اس کے اندر، سلنڈر الٹا کرنا ہے۔ اس طریقے سے میں نے الٹا کرا ہوا ہے، اس طریقے سے سلنڈر الٹا کر کے اس کے بعد پھر یہ اپنے گیس کا جو میٹر جو ہے آپ کا وہ ایسے کھولیں، وہ اسٹارٹ بالکل نہیں کرنا، بند فریج میں اس کی گیس جو ہے پہلے فریج میں ڈالنی ہے۔ اس کا بند کا جو پریشر ہوتا ہے وہ تقریباً 35 یا 40 کا رکھنا ہے، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں رکھنا۔ ہم اس کے بڑا فریج ہے، ہم اس کا تقریباً 40 کا پریشر رکھیں گے، بند کی حالت میں، اسٹارٹ میں نہیں۔ یہ بھی 40 کا پریشر پورا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے کمپریسر اسٹارٹ کر دیں، بالکل ایسا گیس ریچارج کرنے تاکہ زیادہ گیس نہیں چلی جائے۔ بھی ہمارا جو پریشر ہے وہ 40 کا بالکل پورا ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس کا کمپریسر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، بالکل دیکھو 40 کا پریشر ڈال دیا، یہ اسٹارٹ بھی نہیں ڈلتی، یہ بند فریج ہو پھر گیس یہ ڈلتی ہے۔ اس کے بعد کمپریسر جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ ابھی ہمارا کمپریسر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، ابھی ہمارا کمپریسر جو ہے وہ بالکل اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب سوئی جو ہے بالکل نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں تاکہ گیس کا پریشر آپ کا کہاں تک آتا ہے۔ اس کا گیس کا جو پریشر رکھتے ہیں وہ 0 پہ رکھتے ہیں، 0 سے اوپر بالکل بھی نہیں رکھنا۔ بیسس سوئی جو ہے وہ 0 پہ آنا شروع ہو گئی ہے، یہ 0 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا اب سیکشن کے پیپ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ فوراً آتا ہے R600 کا۔ اب اس فلٹر کو چیک کرنا ہے کہ گرم تو نہیں ہو رہا۔ ابھی میں نے اس فلٹر چیک کرا تو بالکل ہلکا محسوس ہو رہا ہے، لیکن گرم بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے کمپریسر۔ جب گیس زیادہ ہو چلی جائے تو پھر یہ فلٹر گرم ہو جاتا ہے، گرم نہیں ہونا چاہیے فلٹر۔ یہ اب دیکھیں 0 سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تھوڑی دیر اور انتظار کریں گے تاکہ اس کا پریشر جو ہے وہ 0 پہ رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اور اس کا احتیاط بالکل بھی اچھی طریقے لازمی کیا کریں، یہ وہ خطرناک گیس ہوتی ہے، آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اب دیکھو 0 پہ بالکل آ چکی ہے سوئی اس کی، اس کا مطلب ہے ہمارا گیس کا پریشر جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اب اس کو چلنے دیں تھوڑی دیر اور کے لیے، اس کی کولنگ بھی چیک کریں گے کہ کولنگ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ابھی اوپر والا جو خانہ جو ہے وہ کھول کے چیک کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ کولنگ کرنا اس نے شروع کر دی ہے، بہت اچھی کولنگ کر رہی ہے یہ نو فراز ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اور گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔